بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ روس اور یوکرائن کی جنگ کا آج 5واں روز ہے اور تھوڑا سا چند گھنٹے کی خاموشی کے بعد دوبارہ گھمسان کی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور ایک محاذ پر نہیں، چاروں طرف سے جو یوکرائن کو روس نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، سمندری علاقے سے بھی اور باقی علاقوں سے بھی۔ چیچنین فوج جو سی ہے روس میں داخل ہو چکی ہے اور کیف کے دارالحکومت کے بہت نزدیک ہے۔ انہوں نے بھی کئی مقامات پر دعویٰ کیا کہ ہم نے مختلف جگہوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ ادھر سے جو بیلاروس کے فوجی ہیں وہ بھی حملہ کر رہے ہیں۔ اس طرح سے جو صورتحال ہے وہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ روس نے اپنے ایٹمی جو ان کا ایٹمی فورس کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ ادھر امریکہ نے اپنے اتحادیوں سے صلاح مشورہ کر کے پوری بھرپور تیاری شروع کر دی ہے، اور ڈنمارک نے اپنے عوام کو کہا ہے کہ ان کو اجازت ہے کہ وہ یوکرائن کے حق میں روس کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو صورتحال جو سی ہے وہ سامنے آتی ہے، اور جو مبصرین ہیں دنیا بھر کے، ان کو یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ یہ عالمی جنگ کی طرف جو سا ہے یہ اس کا رخ ہو رہا ہے، اور اگر عالمی جنگ چھڑ گئی اور مختلف گروپس بن گئے تو اس کو روکے گا کون کس کی سنے گا؟ تو یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے، کیونکہ ابھی جس طرح سے تیسرے دن جو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر روس کا بھاری نقصان ہوا تھا۔ ان کے اوپر پیٹرول بم بھی مارے گئے، اور دوسرے بھی میں نے اس طرح کل بتایا تھا کہ جو ان کی فوج ہے، جو سی یوکرائن کی فوج ہے، ان کو ایک خاص پروگرام کے تحت، جیسے روس نے تیاری کی ہوئی تھی ادھر یوکرائن نے بھی تیاری کی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ یوکرائن کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ ایجنسیز جو سی ہیں ان کو خبریں ہوتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے اپنے جو فوجیوں کو جو خاص فوجی تھے جو ٹرین کر سکتے تھے، ان کو باقاعدہ انہوں نے سول کر دیا، اور جسے ملیشیا بنا دیا۔ انہوں نے آگے نوجوانوں کو 18 سال 17 سال کے نوجوان لڑکے لڑکیاں سے لے کے 60 سال کے لوگوں تک کو ٹرین کرنا شروع کر دیا۔ مختلف جگہوں پہ انہوں نے جا کے تہخانوں میں جو پارکنگ ہوتی ہے، جو انڈر گراؤنڈ پارکنگ ہوتی ہے، وہاں پہ باقاعدہ ان کو ٹریننگ شروع کر دی۔ ان کو بندوق چلانا سکھائی، راکٹ لانچر چلانا سکھایا، یہ چیزیں سکھائی، پیٹرول بم بنانا سکھایا، اور کس طرح اٹیک کرتے ہیں۔ انہوں نے جو 2 دن پہلے تو یوکرائن کے اوپر روس کا پورا غلبہ تھا اور روس کو آنے دیا، اور وہ کافی یوکرائن کا جانی نقصان ہوا تھا۔ اس کے بعد یوکرائن نے جب جو جوابی وار کیا، اس سے روس کو بہت نقصان ہوا۔ روس یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کے اوپر اس طریقے سے دوبارہ سے اٹیک ہوگا۔ وہ اس اٹیک کے نتیجے میں روس کا جو نقصان ہوا، تو روس نے بھی اپنی تیاری کو مکمل کیا اور ایک بڑے حملے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج 5واں دن ہے اور دوبارہ سے لڑائی شروع ہو گئی ہے، دھماکوں کی آواز آ رہی ہے جگہ جیسے، خاص طور پہ دارالحکومت پہ اور بڑے شہروں کے اوپر خاصا جس وقت اس وقت خون ریزی ہو رہی ہے، اور ہمارے پاس اس کی ویڈیوز بھی آ گئی ہیں، لیکن ہم ویڈیوز آپ کو دکھا نہیں سکتے۔ ہماری مجبوری ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ یا یوٹیوب کے اوپر آپ وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتے۔ ان ویڈیوز کے اوپر کیونکہ خون ریزی ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، رشین فوجی مرے ہوئے ہیں یا یوکرینی فوجی ہیں، لیکن بہت زیادہ تکلیف دہ صورتحال جو سی ہے اب سامنے نظر آ رہی ہے، اور یہ جنگ جو سی ہے عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے، اور اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں رہ گئی کہ کیونکہ جس طریقے سے یوکرائن کے لوگوں نے بندوقیں اٹھا لی ہیں، اسلحہ چلانا سیکھ لیا ہے، اور جیسے گوریلا وار جنگ جو کا آغاز ہو چکا ہے وہاں پہ گلی محلوں میں، کیونکہ لڑنا میدان میں تو ڈیفینیٹلی جو طاقتور ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے، لیکن جب آپ سڑکوں پہ یہ گلی محلے میں چھپ کے وار کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمیشہ جو لوگ حملہ آور ہوتے ہیں ان کو زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں کے رہائشی ہوتے ہیں، وہ چھپ کے وار کرتے ہیں، ان کا بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ بہت بڑے نقصان جیسے ٹینک اڑا دیے۔ یعنی کہ اگر آپ وہاں دیکھیں تو وہاں پہ
ان کے ٹینکوں کے ٹکڑے ہوئے نظر آتے ہیں جس طریقے سے ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور لاشیں ہی لاشیں ہیں، اور اتنا زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے، اور لاشیں جل رہی ہیں، اور یہ وہ دعویٰ یہ کہ جو رپورٹ میں ہے کہ یہ رشینز کی لاشیں ہیں۔ اب رشیا نے بھی یہ اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ ہمارا جانی نقصان بھی کافی بڑا ہوا ہے۔ تو اب رشیا جو ان سے ہے، کیونکہ چیچنیا جو ان سے ہے رشیا کے ساتھ مل کے، اس نے بھی اٹیک کر دی ہے، اور یہ پہلے چیچنیا شامل ہی تھا، بیلاروس تھا، اب چیچنیا نے کر دی ہے۔ یہ بھی ان کی پالیسی ہوگی، کیونکہ روس کے ساتھ بہت ساری اور ریاستیں بھی جو ان سی ہیں شامل ہو گئی ہیں اس جنگ میں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ روس اب اکیلا نہیں ہے، بیلاروس تو پہلے بھی تھا، چیچنیا ہو گیا، اگر اور دو چار اور ریاستیں بھی آ گئیں لڑائی کے لیے، اور ادھر سے روس ان کے جو یورپین ممالک سے، اگر کوئی ڈنمارک سے یا سویڈن سے یا جرمنی سے یا امریکن نیٹو نے آ کے یہاں پہ حملہ اس میں جنگ میں شامل ہوئے، تو پھر عالمی جنگ کتنی دور رہ جائے گی۔ تو اسی کو عالمی جنگ کہتے ہیں، کہ اگر دو کنٹریز سے زیادہ اگر کنٹریز شامل ہو جائیں تو وہ ورلڈ وار 3 کا نام اس کو کہہ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، اور یہ اتنی خطرناک ہوگی، اور یہ طویل مدت جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ طویل مدت جنگ ہو، اس سے بہت نقصان ہوگا، اور وہ لوگ معصوم لوگ جو ان سے ان کا بہت قتل عام ہوگا۔ ابھی بھی بہت زیادہ قتل عام ہوا ہے، جو لوگ یوکرائن کے اندر قتل عام ہوا ہے، جن لوگوں کے بچے، بوڑھے، اور جو حملے ہو رہے ہیں، جو گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے بلڈنگز اڑ گئی ہیں، بلڈنگز کے اوپر جو اٹیک ہوئے ہیں وہ بہت ہی خطرناک اٹیک ہوئے ہیں، اور اتنے شدید اٹیک ہیں کہ اس کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا کہ حالت بالکل ہی بنجر بن گئے ہیں۔ تو یہ اتنی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ یہ اس سے بڑھ کے اور کیا تکلیف ہوگی۔ بلڈنگز گر رہی ہیں، اور لوگ ان کے اندر مارے جا رہے ہیں، بہت سارے کافی بلڈنگز خالی ہو چکی ہیں، لیکن نقصان جو ان سے ہے وہ ہو رہا ہے اس وقت، اور بڑے پیمانے پہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو اب عالمی رائے کیا ہوتی ہے؟ جلوس نکالنے سے یا احتجاج کرنے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اگر تو اس کا ابھی جو فوری طور پہ حل نظر آتا ہے کہ اگر یوکرائن کے صدر ہیں وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور بات مان لیتے ہیں اور ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کر لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آج مذاکرات کی امید ہے کہ مذاکرات ہوں گے۔ اگر وہ مذاکرات مان لیتے ہیں اور جو نیٹو ہے اس سے وہ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، تو یہ امن ہو سکتا ہے۔ اور اگر اپنی بات پہ اڑے رہیں گے اور وہ اگریسو رہیں گے، تو یہ اور خرابی آ جائے گی تھوڑی دیر کی، کیونکہ جو فائنل جو نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ اگر رشیا نے بھرپور حملہ کیا تو اس میں بہت بڑا نقصان یوکرائن کا بھی ہونا ہے، اور اس کے اندر اموات بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال جو سی ہے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لوگ یوکرائن کو بھڑکا رہے ہیں۔ اس میں بہت سے یورپین ممالک ہیں، امریکہ شامل ہے، اس میں انگلینڈ شامل ہیں، جو بھڑکا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اسلحہ لو اور لڑائی کرو۔ اس سے خرابی پیدا ہوگی، اور یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، جنگ کو اور بڑھاوا ملے گا، اور اس سے جانی انسانی جو ان سے انسانیت کی جنہیں تذلیل ہونے والی ہے بہت زیادہ۔ جس طرح سے ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں، ہم ویڈیو آپ کو دکھا نہیں سکتے، نہایت تکلیف دہ صورتحال ہے اس وقت یوکرائن کے اندر، اور یہ بڑھتی چلی جائے گی، اور کیونکہ یوکرائن ہی جو ہے اکھاڑا بننا ہے، کیونکہ روس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہونا جا کے، روس کی تو فوجی ادھر گھسی ہوئی ہیں، اور چیچنیا کی فوجی ادھر گھسی ہوئی ہیں، ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان بہرحال یوکرائن کو ہوگا، اور اس لیے یوکرائن کے صدر کو چاہیے کہ وہ بیک اپ کرے یا امریکہ چلا جائے اور وہاں پہ حکومت چینج کر دے، تاکہ جو ہو گیا سو ہو گیا، مزید نقصان نہ ہو۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آج 5واں دن ہے، اور آج کی جنگ جو سی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ بہت شدت اختیار کر لے گی، شدید لڑائی ہوگی، کیونکہ 2 دن پہلے جو روس کا نقصان ہوا، اس کے بعد اب جو روس نئی تیاری سے آیا، کیونکہ اس نے بڑے حملے کی تیاری کر دی ہے، کیونکہ چھوٹے حملوں میں روس کو نقصان ہوا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، کیونکہ یوکرائن کے جو لوگ ہیں گوریلا وار جنگ شروع کر دی ہے۔ اب یہ کیا کریں گے؟ اس سے بڑھ کے اور لڑائی کیا ہوگی کہ اس کا مطلب کہ بلڈنگوں کو بھی، جہاں پہ لوگ چھپے ہوئے ہیں ان کو بھی ماریں گے۔ آپ
روس پہ کوئی اعتبار نہیں کر سکتے کہ روس سب کچھ کر سکتا ہے. اس نے پہلے بھی جو جنگیں کی ہیں اس میں سب کچھ وہ کر سکتے ہیں اپنے دشمن کو مارنے کے لیے، اور وہ نظر آ رہا ہے اب جو ان سے ہو رہا ہے. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں امن قائم کرے اور یہ بدامنی جو پھیل گئی ہے اس سے جلد از جلد نجات ملے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر.